مفتی طارق مسعود کے خلاف ایک مہم چل پڑی کہ جی وہ گستاخ رسول ہے، وہ گستاخ قرآن ہے، وہ یہ ہے۔ کمال ہے، کمال ہو گئی، کمال ہو گئی۔ آپ جانتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کو؟ کیا وہ بھی گستاخ رسول ہو سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ اگر مفتی طارق مسعود صاحب بھی گستاخ رسول یا گستاخ قرآن ہیں تو پھر پاکستان میں کوئی بھی عاشق رسول نہیں ہے، دنیا میں کوئی نہیں اگر وہ ہے۔ کیونکہ ایک لوگ ہوتے ہیں اپنی زندگی میں نبی کی زندگی لانے والے ہیں کہ میں ٹھیک ہے میں سنت پہ عمل کرتا ہوں، ایک ہے جو لاکھوں لوگوں کے دلوں میں نبی کی محبت کو زندہ کرنے والا، لوگوں کے دلوں میں نبی کی محبت کو پیوست کرنے والا، اس کے لیے دن رات لگنے والا، لگانے والا۔ اب اس کے منہ سے ایک بات نکل گئی، کسی نے کہا، جو بڑے علماء تھے انہوں نے کہا کہ جی آپ نے یہ بات غلط کی، اس نے کہا نکلتی ہوئی نہیں جی یہ گستاخ رسول ہے، اس کا سر تن سے جدا کر دو، اس کو قتل کر دو۔ ابھی وہ وہاں پہ بلوچستان میں کوئی پولیس والوں نے بندہ مار دیا اس الزام لگا کے کہ یہ گستاخ ہے۔ سندھ میں مار دیا، پولیس والوں نے ہی مار دیا کہ جی یہ گستاخ ہے۔ یار یہ کیا ہوا، یہ کیا ہے یہ جی؟ وہ میں نے دیکھا بھی ابھی اس کو طارق مسعود صاحب کے اس میں نے دیکھا کہ میں کیا کہوں ان لوگوں کو جس نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، پگڑیاں باندھی ہوئی، کہ جاؤ کوئی ہے انہوں قتل کرنے والا، لا الہ الا اللہ۔ یہ کیا تماشا لگایا تم لوگوں نے؟ لوگوں کو اکسا رہے ہو ظالم، خود جا کے مارو۔ خود نہیں مار رہے، یہ جتنے سیاسی مولوی ہیں نا، یہ خود نہیں مارتے، لوگوں کو تیار کرتے ہیں۔ اپنے بچے گھر میں ٹھیک ہیں، آپ خود ٹھیک ہیں، لوگوں کو اکسا کے ان کو سادہ لوگ بیچارے، لوگوں کو پتا کچھ نہیں۔ اب لوگ تو ایسے ہی ہوتے ہیں، اس نے تو مار، لیکن یہ انہوں نے وتیرہ بنا لیا روز ہی کہ جس کے منہ سے کو بات نکلی بس گستاخ رسول مار دو جی۔ یار کمال ہو گئی۔ یہ تو ایک قانون بننا چاہیے تھا کہ ایک کوئی علماء کی پوری مجلس بنتی، ہر فرقے کے علماء کرام، بڑے بڑے سچ مچ کے جو عالم ہیں، یہ جو ہر کوئی بیٹھے فراڈ کری جا رہے ہیں، یہ نہیں، سچ مچ کے علماء کرام اس کے ممبر ہوتے۔ کوئی کسی نے اگر کوئی ایسی گستاخی کی بات کی ہے تو وہ جا کے ان علماء کے پاس سے مسئلہ پیش ہوتا ہے کہ جس نے یہ کہا ہے، پھر وہ فیصلہ کرتے کہ جی ہاں جی یہ غلط کیا، یہ صحیح کیا، جو سچ مچ کے لوگ ہیں۔ یعنی ساری قوم میں پیچھے دیکھ رہا تھا، پورا فیس بک ایک بات سے بھرا پڑا تھا، مفتی طارق مسعود کو قتل کر دو، مفتی طارق لو ہے کوئی پوچھنے والا؟ اتنی بڑی جہالت کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ تم ہو کون یہ بات کہنے والے کسی کے بارے میں؟ لیکن یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں، جو جس کو مرضی مار دیتا ہے وہ غازی بن جاتا ہے ایک دم۔ یعنی جس آدمی نے ساری زندگی کوئی نماز نہیں پڑھی، نہ وہ دین پہ، وہ نماز پڑھنا تو مشکل کام ہے نا، روز کون نماز نہ پڑھے؟ ایسا کسی پہ گستاخ رسول کا فتویٰ لگا کہ گولی مارو تو غازی بن جاؤ، بات ختم، جنت کا سرٹیفکیٹ لے لو، یہ آسان کام ہے۔ روز اللہ کی بات ماننا، روز نبی کے طریقے پہ چلنا، روز اپنے نفس کو ماننا، ایڈا لمبا کام کون کرے؟ لبو کوئی گستاخ رسول نے ماریے تو چلیے جنت۔ حد ہو گئی، خدا کی قسم حد ہو گئی۔ اپنے غصوں کو نبی کے نام پہ نکالتے ہیں۔ اے ظالموں، کس طرح نبی کے سامنے پیش ہو جاؤ گے بتاؤ؟ جو اپنے گرج کو، اپنے غصے کو، کیا یہ جتنے مفتی طارق مسعود صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ گستاخ رسول ہے، ان کو نہیں پتا کہ یہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ بتائیں مجھے کوئی۔ جتنے یہ فتوے دینے بیٹھ کے تقریریں کرنے والے ویسے ایسے تقریریں کر کے نعرے تکبیر نعرے لگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بتاؤ ہے تاڈا چ کوئی نہیں گا مارنا نام ہر تاڈے۔ ان کو نہیں پتا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، کہ یہ گستاخ رسول نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ تو جب اس کو پتا ہے کہ میں یہ جھوٹ بول رہا ہوں، یہ اس کی زبان سے غلط بات نکلی تھی، اس نے ٹھیک ہے غلط ہو گئی، اس نے ایڈمٹ کر لیا غلطی تھی۔ بھائی اللہ تو شرک کو معاف کرتا ہے ظالموں، جس نے شرک کیا ہے، شرک سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اللہ نے کہا کہ میں شرک معاف نہیں کروں گا، باقی جس کو چاہوں گا معاف کروں گا کر دوں گا، شرک معاف نہیں ہوگا۔ اور جس نے شرک کیا ہے اللہ کی ذات میں، اس نے کہا میں معافی چاہتا ہوں، اللہ کہتے اس کو معاف کیا۔
تم اللہ سے بھی آگے نکل گئے ہو، خود بخود ہی فیصلے کرے جا رہے ہو. اتنی جہالت. اب میں گستاخ رسول، کوئی مسلمان بتاؤ جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، یہ نبی کا گستاخ ہو سکتا ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ ممکن ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والا نبی کا گستاخ ہو؟ غلطی تو ہو سکتی ہے، غلطی تو انسان تو اللہ نے بنایا. اللہ کہتے ہیں غلطی تم کر سکتے ہو، اللہ نے معافی کیوں رکھی ہے کہ غلطی ہو سکتی ہے. لیکن کوئی نبی کلمہ پڑھنے والا گستاخ رسول ہو سکتا ہی نہیں. اور ظالموں، ابو جہل بھی کہتا تھا جو سب سے بڑا بد نصیب انسان ہے اس امت کا، وہ بھی کہتا تھا کہ میرا بھتیجا ہے صحیح، یہ میرا بھتیجا ہے سچا ہے. وہ بھی نہیں کہتا تھا کہ یہ غلط ہے. مسلمان کیسے کہہ سکتا ہے حضور کی شان میں گستاخی کر سکتا ہے؟ تمہیں آج تک یہی سمجھ نہیں آئی بات کہ گستاخی کس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے یہ بات سیکھنے کا کہ ہم کیا کرنے ہیں، دنیا میں آئے ہیں، ہمیں کس نے بھیجا ہے، ہمارا پالنے والا کون ہے، ہم کیوں یہاں پہ ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے. اور تھوڑے دن کی بات ہے میرے دوستو، تھوڑے دن کی بات ہے. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا جب دلوں کو اندر سے نکال کے، اس کے اندر کی گندگیوں کو نکال کے سامنے رکھا جائے گا. جب دل ہی میرے خلاف گواہی دے گا، دل ہی جب کہے گا کہ جناب یہ جھوٹ بولتا ہے، اس نے اپنی گرج نکالی تھی، یہ اپنا غصہ نکالتا تھا، تو اللہ رسول کے سامنے نہیں جائیں گے؟ کیسے جاؤ گے حضور کے سامنے؟ بتاؤ اپنی گندگی کو لے کے کہاں جاؤ گے؟ بتاؤ. ہوئے ہوئے میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں.